پچھلے 4-5 دہائی سے وہ جو ملی جلی تہذیب کا ایک گہوارہ بن گیا ہے. جب کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو یہ جموں ہی تھا جس نے یہاں کے مائیگرنٹس، چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے، چاہے مسلمان تھے، چاہے سکھ تھے، جن کے ساتھ نہ صرف اپنا انفراسٹرکچر بلکہ سب کچھ بانٹ کے ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا وہاں. اور جو پورے ملک میں گیٹائزیشن آف مائنورٹیز ہو رہا ہے، جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے، جموں نے اس کا جواب وہاں کے لداخ سے لے کے کٹھوا تک جو ہمارے جو الگ مذہب کے لوگ، الگ پہناوے کے، الگ زبان کے لوگوں کا وہاں بسیرا کر کے اس کا ثبوت دیا. اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ایک وجہ یہ بھی ہے پی ڈی پی کے بی جے پی کے ساتھ جانے میں کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بی جے پی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا اس کو جموں میں، اس کی وجہ سے جموں میں جو مائنورٹیز ہیں، خاص کر جو مسلمس ہیں، ان میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہو رہا تھا کہ اب بی جے پی آ گئی ہے، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. تو وہ بھی ایک وجہ تھی پی ڈی پی کو بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی. ہم نے نہ صرف ان کے ساتھ ہاتھ ملایا بلکہ ہم نے ایک الگ ٹرائبل منسٹری بنائی تاکہ جو ٹرائبلز ہیں ان کو جو ان کی یہ جو پہلے بھی ان کو کھدیڑا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، اس میں ان کے جو انٹرسٹ ہے، جو ان کی ضروریات ہے، اس کا خیال رکھا جائے. اور ہمارے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ جب پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار تھی، جو گجر بکروال طبقہ ہے یا باقی جو اس قسم کے جو مارجنلائز جو ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے، کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. بدقسمتی ہوئی، رسانہ کا قصہ ہوا، معاملہ ہوا جو بہت ہی زیادہ دل کو تکلیف دینے والا تھا، پر اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا. اور ہم نے کوشش کی تھی اپنے وقت میں کہ ہم ایک فارسٹ ایکٹ لائیں تاکہ یہ جو روز روز ٹرائبلز کو، گجر بکروال کو بیچاروں کو خجل کرتے ہیں، کھدیڑتے ہیں، انکروچمنٹ کے نام پہ ان کو تنگ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. پر ایسا بی جے پی اس وقت تیار نہیں ہوئی، اور اس لیے میں نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا کہ جب تک جموں کشمیر میں فارسٹ ایکٹ نہیں لایا جاتا ہے تب تک جو گجر بکروال طبقہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں امید تھی کہ اسی قسم کی کارروائی جو ہے، اسی قسم کے حالات جو ہے گورنر صاحب کے وقت میں بھی چلتے رہیں گے، کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا. پر انفارچونیٹلی گورنر صاحب کی ناک کے نیچے اس وقت سلیکٹیو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے گجر بکروالز کی. پہلے تو 2018 جولائی جب ہماری سرکار جون میں گری تو جولائی میں کچھ گھروں کو سلیکٹیولی درجنوں گھروں کو جو ہے ان کو نوٹسز ملی گئی کہ آپ یہ خالی کر دو. آج دسمبر کے مہینے میں، اس وقت تو جنوری ہے، دسمبر کے مہینے میں بھی وہاں انکروچمنٹ کے نام پہ کئی فیملیز کو، کئی گھروں کو جو ہے ان کو گھروں سے باہر نکالے رہے ہیں. حالانکہ میں جموں میں تھی، میں گورنر صاحب سے ملی، میں نے ان کو اس بارے میں بات کی اور انہوں نے مجھے ایشورنس دیا کہ ابھی فی الحال کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائے گا، خاص کر سردیوں کے موسم میں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے جموں میں اس وقت، بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور بوائن سمگلنگ کے نام پہ بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اس وقت جو جہاں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہاں کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں گی کہ جو سنجوا ہے بٹنڈی میں 1.5 کروڑ 5 لاکھ روپے جو ہے ایک کنال کی قیمت ہے، اس کے مقابلے میں جو چاوڑی ہے وہاں 65 لاکھ ہے. اسی طرح جو بھی مسلم ایریاز ہیں ان کو میونسپلٹی میں لے کے تاکہ کنسٹرکشن جو ہے وہاں مشکل بنائی جائے، ایسا کچھ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو جموں کے مسلمان ہیں ان کو اوپنلی تھریٹن کیا جاتا ہے کہ بھئی 1947 جیسے حالات ہم پیدا کریں گے. آپ کو یاد ہے 1947 میں جموں کے مسلمان جو بہت ریزیلینٹ ہے، جنہوں نے بہت کچھ سہا، حالانکہ اس کے بعد جموں تب کا جموں اور آج کا جموں آسمان زمین فرق ہے. آج کا جموں بھائی چارے کا گہوارہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے. جو ملی جلی تہذیب ہمارے کشمیر وادی میں ہوتی تھی وہ یہاں تو ختم ہو گئی، پر جموں میں شروع ہو گئی جہاں ہر طبقے، ہر فکر، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. مگر اس وقت کچھ ایسے عنصر ہیں، ایسے فینیٹکس ہیں جو جموں میں ایک جٹ جموں مہا ادھیویشن کے نام پہ، دا سیو جموں کروسیڈ کے نام پہ ایسے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جموں کے مسلمان ہیں، جو جموں کے گجر ہے، بکروال ہے، جو وہاں
سب سے پرانا باشندہ اگر جموں کشمیر میں کوئی ہے، جموں میں ہے، تو وہاں کا گجر بکروال ہے، جو 1947 سے پہلے پتہ نہیں کتنے زمانے سے، تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ باہر سے آ رہے ہیں، یہ یہاں بس رہے ہیں، تو اس قسم سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے آج جو پریس کانفرنس یہ کہنے کے لیے بلائی. اگر آپ اپنے ننھے منھے بچوں کو بہترین خوشنما ماحول میں شکشا دلوانا چاہتے ہیں تو اسٹار کڈز اسکول آپ کے لیے ہے بہتر وکلپ. اسٹار کڈز اسکول میں بچوں کو کھیل کے ساتھ ساتھ خوشنما ماحول میں منورنجک طریقے سے شکشا دی جاتی ہے. اسٹار کڈز اسکول میں ہر بچے کو دیا جاتا ہے خاص دھیان. پری نرسری ٹو 5th کلاس تک اسکول میں بچوں کو کمپیوٹر کلاسز کے ساتھ ساتھ پک اینڈ ڈراپ سویدھا بھی اپلبدھ کروائی گئی ہے. تو دیر کس بات کی، اپنے بچے کا بنائیں بھوشیہ اسٹار کڈز اسکول میں. ہمارا پتہ ہے اسٹار کڈز اسکول اپوزٹ ایئرپورٹ، اجیت نگر، نیئر گردوارہ، جموں. موبائل نمبر 8492073581 019122622461. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 7051091804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ.